اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ آج کا یہ آن لائن پروگرام استقبال رمضان کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور میں اس پروگرام میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا سہارا لوں گا، اور اس خطبے میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دیا تھا۔ آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف فرمائیں گے کہ خطبہ ارشاد فرمانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خطیب بہت اعلیٰ ہے۔ خطیب وہ ہے کہ وہ بولے تو قرآن بنتا ہے۔ خطیب وہ ہے کہ وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس خطیب نے جس عنوان پر گفتگو کی وہ عنوان بھی بہت اعلیٰ ہے، یعنی رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کی عظمت۔ جس مسجد میں یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مسجد بھی اعلیٰ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کے لانے والا وہ ہے کہ جب وہ خود گلیوں سے گزرتا ہے تو پتھر اسے سلام کیا کرتے ہیں۔ اور اس خطبے کے جو سامعین ہیں وہ سامعین بھی بڑے اعلیٰ ہیں، اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کی فوز و فلاح، ان کی صداقت، ان کی رشد و ہدایت، ان کا تقوی، اس کا اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اپنی رضا کی اللہ نے انہیں سند عطا فرمائی، اور بطور انعام جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ خطیب بھی اعلیٰ ہے، سامعین بھی اعلیٰ ہیں۔ جس مسجد میں خطبہ دیا گیا وہ مسجد بھی اعلیٰ ہے، اور اس جو خطبے کا عنوان ہے وہ عنوان بھی بہت اعلیٰ ہے
یعنی رمضان المبارک کی عظمت اور رمضان المبارک کی فضیلت۔ آپ نے خطبے کو ان الفاظ سے شروع کیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونا چاہتا ہے جو شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، شہر عظیم اور بڑا عظیم مہینہ ہے۔ مبارک اس لحاظ سے ہے کہ وہ سارے سال کا دل قرار پایا ہے، سارے سال کا رمضان المبارک کو دل قرار دیا گیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انسانی اعضاء میں دل سب سے عظیم عضو ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ جسمانی لحاظ سے بعید طور کہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائیں، زبان کٹ جائے، آنکھیں پھوٹ جائیں، کان کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن اگر دل سینے میں دھڑکنا بند کر دے تو پھر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ دل عظیم عضو ہے۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا لوتھڑا ہے اتنا عظیم کہ وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فساد زدہ ہو جائے، اور وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، سنو، وہ دل ہے۔ دل اتنا عظیم عضو ہے کہ اگر آپ کے باقی اعضاء نیکی نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان وہ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ دل صرف نیت کر لیتا ہے تو اس نیت کا بھی بندے کو ثواب مل جاتا ہے۔ دل اگر نیت نہ کرے تو پھر ہاتھوں کا عمل، پاؤں کا عمل، آنکھوں کا عمل، زبان کا عمل کسی کام نہیں آتا۔ دل صرف نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کا عمل نہ بھی ہو، پاؤں کا عمل نہ بھی ہو، اللہ پھر بھی اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے مسجد تعمیر کی تھی، تو نے زکوٰۃ دی تھی، تو نے قربانی کی تھی، تو نے یہ عمل کیا تھا۔ تو وہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ یہ عمل تو میں نے ساری زندگی میں کیے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو غور کر، تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی مسجد بناتا، میرے پاس رقم ہوتی تو میں بھی زکوٰۃ دیتا، میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی قربانی کرتا۔ تو نے وہ کام کیے نہیں ہیں، صرف تیرے دل نے نیت کی ہے، اور ہم نے وہ مسجد بنانے کا اور قربانی دینے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب تیرے ذمے لکھ دیا ہے۔ دل عظیم عضو ہے، یہ نیت بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سارے سال کا دل قرار دیا گیا ہے، بعید طور کہ اس میں آپ نفل ادا کریں تو اللہ فرض کا ثواب دے دیتا ہے، اور آپ ایک فرض کی ادائیگی کریں تو اللہ آپ کے اعمال نامے میں 70 فرائض کا ثواب اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک جو ہے، اسے میرے آقا نے اپنے خطبے میں شہر مبارک کہا ہے۔
اس لیے کہ یہ سارے سال کا دل ہے، اور مبارک اس معنی میں بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان المبارک میں برسنے والی رحمتیں اور رمضان المبارک میں برسنے والی مہربانیاں اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور کس طرح بندہ کا دامن نیکیوں سے بھرا جاتا ہے، اگر انہیں کما حقہ پتہ چل جائے تو پھر میری امتی یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ شہر مبارک ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شہر مبارک ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شہر عظیم ہے، عظیم اس لحاظ سے کہ سارا سال جنت کو اس مہینے کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے، اور اسے شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ۔ تو میرے آقا نے شروع میں فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ مبارک بھی ہے اور جو مہینہ عظیم بھی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن جیسی قدر والی کتاب ہم نے لیلۃ القدر میں اتاری ہے، اور آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا معنی ہے؟ آپ نے محسوس کیا اللہ نے خیر کو مبہم رکھ دیا ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے 1 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 2 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 3 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 4 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ اللہ نے اسے مبہم رکھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی زمانہ تھا جب یہ گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے، لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، لوگ سفر کرتے تھے گھوڑے پر۔ چنانچہ 100 میل کا اگر سفر کرنا ہے اس میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے، 200 میل 300 میل کا سفر کرنا ہوتا تھا تو کئی دن اس میں صرف ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ریل گاڑی ایجاد ہو گئی۔ جب شروع میں ریل گاڑی ایجاد ہوئی تو یہ 40-50 میل فی گھنٹے کے حساب سے سفر کرتی تھی۔ پھر یہ 100 میل کا جو سفر تھا یہ 2 گھنٹے میں طے ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد تیز رفتار کاریں آ گئیں، بسیں آ گئیں، پھر جہاز آ گئے، اور جب جہاز آئے تو سعودی عرب کا سفر جو ہے وہ پاکستان سے صرف 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو یہاں سے بیت اللہ تک انہیں کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ پھر جب جہاز آ گئے تو اب وہ 4 گھنٹوں میں جدے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی جو اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے وہ 1000 مہینے میں اللہ کے قرب کی منزل طے نہیں کر سکتا جو ایک شب قدر میں وہ اللہ کے قرب کی منزل طے کر دیتا ہے۔ اس معنی میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اس خطبے میں میرے آقا نے آخر میں جا کے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا
वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। मेरे आका ने इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले 10 दिन रहमत के 10 दिन हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के 10 दिन हैं, तीसरे 10 दिन इत्कुम मिनन नार, आग से आज़ादी के 10 दिन हैं। देखिए, पहले 10 दिनों को रहमत के 10 दिन करार दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि साल के हर दिन में और साल की हर रात में और दिन रात की हर घड़ी में रहमतें जो हैं ये बरसती रहती हैं। ये दुनिया अल्लाह की रहमतों से खाली नहीं होती, कोई घर अल्लाह की रहमतों से खाली नहीं होता। हदीस में आता है अल्लाह ताला आधी रात के बाद, हर रात आधी रात के बाद अल्लाह पहले आसमान पे उतर के अल्लाह की रहमत सुबह तक आवाज़ लगाती है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए आ गया हूँ। मैं इसे अपनी ज़बान में हल में मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू का तर्जमा करता हूँ। अल्लाह कहते हैं है कोई मुझसे रूठा हुआ, मैं खुद मनाने आ गया हूँ। अल्लाह ताला पहले आसमान पे उतर के रहमत अपनी उतार के सुबह तक इसका ऐलान करते रहते हैं, है कोई रोज़ी मांगने वाला, मैं रोज़ी देने के लिए आ गया हूँ। हल मिन कज़ा, हल मिन कज़ा, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, कोई बीमार, कोई मुकदमे में फंसा हुआ, कोई कर्जे में फंसा हुआ, है कोई आज मुझसे मांगने वाला, मैं आज देने के लिए आ गया हूँ। अल्लाह की जो रहमत है ये सारा साल बंदों पर बरसती रहती है। अल्लाह ताला अपनी रहमत करते रहते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ करते रहते हैं। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह फ़इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीया। आप ज़रा इस अंदाज को तो देखें, मुजरिम लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, मुजरिम लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए था ऐ मुजरिमों, ऐ गुनाहगारों, ऐ मेरे नाफरमानों, मेरी बात सुनो। लेकिन अल्लाह ने कितने प्यार भरे अंदाज में लोगों को खिताब किया, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके, मेरी नाफरमानियाँ करके अपने आप पर जुल्म किया, अपने आप पर ज़्यादती कर ली है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो वो। फ़इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीया, अल्लाह ताला बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं बार बार आ, फिर तौबा कर, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, फिर तौबा तोड़ के फिर आ जा, मैं फिर माफ़ कर दूंगा, फिर तौबा तोड़ के फिर आ जा, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं तुझे पिछला ताना भी नहीं दूंगा, मैं हर दफ़ा तुझे माफ़ कर दूंगा। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो रमज़ान में कहा गया अव्वलहु रहमतुन, कि रहमतों वाला महीना है, बाकी 11 महीनों में और रमज़ान में बरसने वाली रहमत में मैं फ़र्क आपको बताना चाहता था। बाकी के 11 महीनों में रहमतें बरसती रहती हैं, ये दुनिया कभी रहमत इलाही से खाली नहीं हुई, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले रहमतों वाला जो समंदर है वो किनारों के अंदर रहता था, 11 महीने वो किनारों के अंदर रहा है, और यूं ही रमज़ान का महीना आया तो रहमतों वाला ये समंदर अपने किनारों से बाहर निकल गया है। मैं इसकी एक मिसाल दे के आपको समझाना चाहूँगा। कभी आप साहिल समंदर पे गए हों तो साहिल समंदर पे जाएं तो वो जो दरिया की लहरें हैं, वो दरिया की जो मौजें हैं, लहरें हैं, वो बाहर की तरफ, किनारे की तरफ आती हैं, तो वहाँ कई नौजवान होते हैं, कई लोग होते हैं, वो वहाँ खड़े हैं और मौजें उनकी पिंडली से टकरा रही हैं, किसी के घुटने से टकरा रही हैं, किसी के पेट तक आ गई हैं,
کوئی لوگ جو ذرا بزدل قسم کے لوگ ہیں وہ وہاں سے بھاگنے لگے ہیں، تب بھی وہ لہریں اس کی پاؤں سے آ کے لپٹ گئی ہیں۔ تو سارا سال یہ رحمتوں کا سمندر کناروں کے اندر رہتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ کناروں سے باہر نکل کے لوگوں سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت لپٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ کہ اس مہینے میں تو اللہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں بندے کی مغفرت فرما دوں۔ آپ نے فرمایا اس مہینے کا جو پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اور درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور آخری جو 10 دن ہیں اتق من النار، یہ عذاب سے، آگ سے آزادی کے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میری یہ بات ذرا توجہ سے سنی جائے، کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں تو کیا دوسرے 10 دن رحمت کے نہیں ہیں؟ اور اگر دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں تو کیا تیسرے 10 دن مغفرت کے نہیں ہیں؟ کیا تیسرے 10 دن رحمت کے نہیں ہیں؟ ظاہر بات ہے، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں تو وہ مغفرت کے بھی ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں تو وہ رحمت کے بھی ہیں۔ اگر رحمت نہیں ہوگی تو مغفرت کیسے ہوگی؟ تو پھر میرے آقا نے اسے 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن اتق من النار کے ہیں؟ یہ اس لیے تقسیم کیا کہ لوگوں کی جو ذہنی استعداد ہوتی ہے وہ بھی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذہنی استعداد، اور لوگوں کی جو روحانی استعداد ہوتی ہے اس میں بھی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ذہنی استعداد میں کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ذکی ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہ ادھر بعض بچے اتنے ذکی ہوتے ہیں اور اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ادھر استاد نے کلاس میں لیکچر شروع کیا اور انہیں ساری بات کی سمجھ آ گئی، اس لیے کہ وہ ذہین تھے، ذکی تھے۔ اور اس سے کم درجے کے جو طالب علم ہوتے ہیں، استاد نے لیکچر دے دیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی صحیح سمجھ نہیں آئی ہے، تو استاد اپنے لیکچر کو دوہرا دیتا ہے۔ جب اس نے دوہرا دیا لیکچر کو تو یہ جو کم استعداد کے طالب علم تھے انہیں بھی اس بات کی سمجھ آ گئی۔ اور کچھ ہوتے ہیں کند ذہن، ہم ان کو کہتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، کند ذہن، انہیں دوسری مرتبہ سمجھانے کے باوجود انہیں سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں استاد جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، تو استاد تیسری مرتبہ اس بات کو دہراتا ہے، تو تیسری مرتبہ دہرانے سے وہ جو غبی اور کند ذہن ہوتے ہیں انہیں بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے متقی لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے تقوی کے مرتبے پر فائز ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں ان کا کام تو پہلے 10 دنوں میں ہو جاتا ہے، جس کو کہا گیا اول ہو رحمتن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہوتے ہیں، ان کا کام دوسرے عشرے میں ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے میں وہ ایسے لوگ روحانی لحاظ سے کمزور لوگ جن کے پلے میں گناہ ہی گناہ ہیں، عصیان کاریاں ہی ہیں، نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، رب کی نافرمانیاں انہوں نے زیادہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرے عشرے میں ان کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا کہ پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، پہلے 10 دن، اور دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ اتق من النار، آگ سے آزادی کے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ آج آخری روزہ ہے،
وہ کہتے ہیں یا اللہ آج آخری روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی؟ ہر روز بے شمار لوگ افطاری کے ٹائم جہنم سے ان کو آزادی دی جاتی ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یکم رمضان سے لے کے آج تک اتنی تعداد میں لوگوں کو آزادی عطا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج آخری روزہ ہے، افطاری کا ٹائم ہے، یکم رمضان سے لے کے آج تک جتنے بندے تم نے جہنم سے آزاد کیے ہیں، آج اتنے بندے پھر جہنم سے نکال لو اور انہیں جنت میں پہنچا دو۔ تو یہ سارا مہینہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی مغفرت سے بھرپور مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی اصلاح بھی کریں، اس مہینے میں اپنے آپ کو سنواریں، اس مہینے میں دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ قرآن جس کا ایک تعلق ہے اس مہینے کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑیں، اس قرآن کے ساتھ ہم محبت پیدا کریں، اس قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کو پڑھیں بھی صحیح، لیکن اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن کا مقصد، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن اللہ نے کیوں بھیجا تھا۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑنے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ جو روزہ ہے، یہ جو رمضان کا فعل ہے، روزہ، صوم جسے ہم کہتے ہیں، یہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بہی طور کہ ایک آدمی روزے دار ہے اور گرمیوں کے روزے ہیں، اسے شدید پیاس نے ستایا ہے، وہ ایک بند کمرے میں آیا ہے، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، سامنے میز پر ماکولات ہیں، مشروبات ہیں، کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے۔ یہ جو روزے دار ہے یہ بند کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ وہاں روکنے والا بھی کوئی نہیں، بتانے والا بھی کوئی نہیں، صرف اس لیے نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا کہ اس کے دل میں رب کا ڈر ہے، خوف ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو رب مجھے باہر چٹیل میدان میں دیکھ رہا تھا، وہ رب مجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ یہ ہے قرب الہی کا ذریعہ کہ روزے میں بیوی کو پتہ نہیں کہ میرے خامند کا روزہ ہے یا نہیں، خامند کو پتہ نہیں کہ میری بیوی کا روزہ ہے یا نہیں، باپ کو پتہ نہیں کہ اولاد کا روزہ ہے یا نہیں، اولاد کو پتہ نہیں کہ ہمارے والدین کا روزہ ہے یا نہیں۔ ایک روزے دار کو پتہ ہے، ایک اس کے رب کو پتہ ہے۔ تو روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے روزوں والی آیت کے درمیان اللہ اس آیت کو لائے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ اس آیت کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں کون بولتا ہے؟ قرآن میں اللہ کلام کرتا ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ تو روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے اور قرآن بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، اعمال صالحہ کے ذریعے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آدھا گھنٹہ ہویا۔